السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کئی دنوں کے بعد میں ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ موضوع تھوڑا سا دلچسپ بھی ہے لیکن حیران کن بھی ہے۔ مجھے کل ہی ایک جگہ سے کچھ اسکرین شاٹ ملے اور کچھ پکچرز ملی اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے کچھ چیزیں ڈیزائن کی ہیں، لیکن ہوا ہمارے ساتھ یہ کہ ایک اور ادارے نے اسی وقت اس کو اٹھا کے اپنے نام چپکا کے ہمارے نام لکھ دیے۔ تو اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ٹھیک ہے، بہرحال میں نے کہا کہ اس طرح کے کیسز تو میرے ساتھ بھی بارہا ہو چکے ہیں اور ایسے کیسز عموماً سامنے آتے رہتے ہیں۔ آپ نے بھی بارہا دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کالم نگار اور بہت سارے لکھاری جن کو اللہ رب العزت نے لکھنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے وہ اچھا لکھ لیتے ہیں۔ وہ جب کوئی کالم لکھتے ہیں تو اگلے چند منٹوں میں ہی کوئی اور بندہ اس کالم کو اٹھاتا ہے اور اپنی آئی ڈی سے اس کو شیئر کرتے ہوئے اپنا نام بسا اوقات ساتھ لکھ دیتا ہے کہ گویا کہ یہ کالم میں نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے بے شمار کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے۔ بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس بندے نے تو اس کالم کو لکھا تک نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا کالم ہے اور یہ اپنے نام سے شیئر کر رہا ہے۔ ایسی ہی آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملتی ہوں گی کہ جن کی ایڈیٹنگ کسی اور بندے نے کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کو شیئر کرنے والا اور اس کو آگے لانے والا کوئی اور بندہ ہوتا ہے جو یہ باور کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ میری ایڈیٹنگ ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ کو دیکھیں کہ کوئی بندہ ایک چیز وہ ڈیزائن بناتا ہے اور اگلے چند منٹوں میں کوئی اور بندہ اس ڈیزائن کو اٹھاتا ہے اور اپنے نام سے اس کو شیئر کر کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز میں نے ڈیزائن کی ہے۔ اس طرح کے کیسز یار میرے ساتھ بہت ہوئے ہیں۔ بالکل فرمان بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کاپی ماسٹر، میرے ساتھ بہت ہوئے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک حدیث کی پوسٹ میں نے ڈیزائن کی اور ڈیزائن کرنے کے فوراً بعد ایک دو دن کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور ادارہ اس کو چلا رہا ہے اپنے نام سے، حالانکہ اس پہ مائنڈ میرا استعمال ہوا، اس چیز کو ڈیزائن میں نے کیا، اس پہ اپنی سوچ میں نے لگائی کہ یار اس چیز کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہیے، لیکن ایک اور ادارے اس کا کریڈٹ لینے کے چکر میں تھا۔ بہرحال میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک دین کی چیز ہے، ایک پوسٹ ہے حدیث کی، کوئی بات نہیں ہے، اس کو کوئی چلائے تو، لیکن اس طرح کا پوسٹ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا سر آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، آپ نے یہ پوسٹ سے ہمارا نام ہٹا کے، اس ادارے کا نام ہٹا کے اپنا نام کیوں لے گا؟ تو ان کا جواب تھا کہ سر آپ کا کام، آپ اس پوسٹ کو بنا کے آپ نے دین کی خدمت ہی کرنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی لوگوں تک پہنچانی تھی، تو اس پہ سیخ پا ہونے کی اور ناراض ہونے کی کیا بات ہے اگر ہم نے اس کو اپنے پیج سے چلا دیا؟ میں نے کہا سر ماشاءاللہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ ایک حدیث کی پوسٹ آپ نے لوگوں تک پہنچائی، لیکن مجھے اس میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر آپ کا مقصد حدیث اگلے بندے تک پہنچانا تھا، ایک قیمتی قول کسی اور بندے تک پہنچانا تھا، تو وہ تو میرے نام کے ساتھ بھی کسی اور تک پہنچ سکتا تھا۔ پوسٹ کے نیچے اگر کسی اور ادارے کا نام میں نے لکھا ہے یا میرا ذاتی نام لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی اگر آپ شیئر کرتے تو پھر بھی وہ پیغام پہنچ جاتا جو پوسٹ کے بیچ میں درج ہے، لیکن آپ نے اپنے ادارے کا نام اس کے ساتھ کیوں درج کیا؟ تو اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ تو یقیناً یہ بسا اوقات ہمارے خیالات میں اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہم ایسا کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ معاشرے میں کوئی بھی فرد اگر اچھا کام کر رہا ہے، وہ اچھا لکھ رہا ہے اور معاشرے کی خدمت کر رہا ہے، وہ اچھا بول رہا ہے اور معاشرے کی خدمت میں مصروف ہے، وہ اچھی چیزیں ڈیزائن کر کے معاشرے کو کچھ نیا دے رہا ہے، تو بجائے اس کی حوصلے کو ٹھیس پہنچانے کے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں اور انہیں ہمت دلائیں اور انہیں آگے بڑھنے میں معاون بنیں، تاکہ وہ مزید اچھا کام کریں اور معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکے، نہ کہ ان کی محنت پہ پانی پھیرتے ہوئے ہم اس طرح سے قدم اٹھائیں۔ یقین مانیں اس طرح کے کام کرنا، کچھ اچھا لکھنا، کچھ اچھا ڈیزائن کرنا، کچھ اچھا ایڈٹ کرنا یا پھر کوئی اور تعمیری کام کرنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اس پہ خاصی محنت لگتی ہے، اس پہ خاصا وقت خرچ ہوتا ہے۔
تو ان لوگوں کو ہمیں کریڈٹ ضرور دینا چاہیے۔ کل ہی مجھے ایک جگہ سے 2 اسکرین شاٹ موصول ہوئے کہ یہ ہم نے چیز ڈیزائن کی تھی اور فلاں ادارے نے اس کو اٹھا کے ہماری بالکل شناخت اس سے مٹھا کے اپنے نام سے چلا دیا۔ تو اس حوالے سے آپ کچھ ضرور جو ہے اپنے پیج سے بولیں۔ تو میں ایک تو وہ بھی چیز سامنے تھی، اور اس طرح کے کیسز بھی میرے سامنے بہت ہیں۔ آپ کسی کی بھی چیز اٹھا کے ضرور چلائیں، اچھی بات میں معاون بنیں، لیکن ان کی شناخت اس سے آپ نہ مٹائیں، تاکہ ان کو حوصلہ ملے اور آگے بڑھنے میں ان کو معاونت ملے۔ یقین اگر آپ میری آئی ڈی کو بھی پیچھے جا کے دیکھیں گے نا چند سال یا کچھ سالوں میں، تو میں نے بھی ایسے کام کیے ہوں گے، جو کہ کیونکہ بندہ جب شروع میں کسی فیلڈ میں آتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ ایسے کام کر جاتا ہے لاشعوری میں اور اپنے آپ کو حوصلہ دینے میں، لیکن یہ چیزیں اس کو بعد میں نقصان دیتی ہیں۔ اب بھی اگر میں کروں کوئی ایسا کام، کسی اور کی چیز اٹھا کے اس کو اپنے نام سے استعمال کروں، اگر میں کروں بھی تو یقیناً میں اس بات میں غلط ہوں گا کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور کوئی اور بھی کرتا ہے تو وہ یقیناً وہ بھی اس میں ایک غلط قدم اٹھانے والا ہے۔ امید ہے میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں، چند باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ کسی درجہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں آپ اگر ان کو دیکھیں تو انہیں خود بھی منع کریں، اور میں بھی کروں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے یار، میں بھی انسان ہوں یار، ٹھیک ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ بالکل کہیں کہ یار یہ چیز ایسی نہیں ہے، اور میرا حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کو مانوں، اور معاشرے کا کوئی بھی فرد کرتا ہے تو اس کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اسے مانے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو خوش رکھے۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی اور دن، کسی اور موقع پہ، کسی اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔